ایک مومن بندہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو سمجھایا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں، آسمان میں، کائنات میں تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، جن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، کبھی پہلو کے بل لیٹ کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی قیام کی حالت میں، ہمیشہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ کائنات میں جب وہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں تو قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے وجود کا احساس مزید ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمانی سطح، ان کا ایمانی لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ وہ اگر کسی ہمالیہ پہاڑی کی چوٹی پر بھی کھڑے ہیں، اس کے نیچے بھی کھڑے ہیں، یا سمندر کی لہر کے کنارے کھڑے ہیں، تب بھی ان کے جذبات میں خدا کی قدرت، خدا کے وجود کا احساس اتنا بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، آپ نے ہم کو بیکار نہیں بنایا، آپ نے یہ ساری چیزیں بیکار نہیں بنائی، اس کے پیچھے یعنی وہ بندہ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے، رزلٹ بھی تلاش کر لیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی رات کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہے، کبھی سورج کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہے، سب نے غور کر لیا، کہا جو چیز فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک رزلٹ پر پہنچے۔ جس بندے کی فطرت سلیم رہتی ہے، جس بندے کی فطرت سلیم رہتی ہے، وہ بندہ جب کائنات میں غور کرتا ہے تو عقیدہ توحید کے رزلٹ پر آ کر، رک کر، پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی کائنات میں کوئی پوزیٹیو مائنڈ بن کر کے ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور وہ خدا کو نہ پہچانے، ایسا ناممکن ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ بیکار نہیں بنایا، آپ نے یہ سب کچھ کسی مقصد کے تحت بنایا، تو نے مجھے بھی جو بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا، مجھے جانوروں کی طرح کھانے پینے والا، کمانے والا نہیں بنایا، میرا زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب وہ مقصد تلاش کر لیتا ہے، پھر اس کو خدا کی خشیت اور خوف دل میں اتر جاتا ہے، تو پھر وہ آخرت سے ڈرنے لگتا ہے، وہ قیامت سے ڈرنے لگتا ہے، وہ قبر کی منزلوں کو سامنے آتا دیکھتا ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس وقت یہ دعا کرتا فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ اگر تو نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا تو وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گیا، اور پھر یہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کسی بلانے والے نے، پکارنے والے نے، صدا لگانے والے نے صدا لگائی ایمان کی اور کہا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اب ایمان لے آئے، جب ہم ایمان لے آئے تو اے اللہ پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو درگزر کر دے، اور ہمیں جب موت دے تو نیکی کی حالت میں نیک لوگوں کے ساتھ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے رسولوں کے ذریعے جو کچھ وعدے کیے گئے ہیں، وہ مرنے سے لے کر قیامت تک کے جتنے وعدے ہیں وہ سب برحق ہیں، اے اللہ اس دن مجھے رسوا اور ذلیل مت کرنا، آپ نے جو کچھ وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدوں کو آپ نبھانے والے ہیں، وقت پر وہ سب کچھ ہونے والا ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ وہ آیات تھی جس میں ایک مومن بندے کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اس کا ایمان کیسے ہونا چاہیے، اس کا وہ اندھا گنگا بہرا ہو کر کے نہیں چلتا۔ یہ سمجھایا گیا کہ وہ تفکر والا، تدبر والا، غور و فکر کرنے والا، اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو قبر سے لے کر حشر تک، میدان محشر تک، پل صراط تک، میزان تک پہنچتا ہے، اور پھر ڈرتے ہوئے دعائیں کرتا ہے، اور جب دعائیں اس
جذبات کے ساتھ یہ بندہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ دعائیں سنتا ہے، پھر اللہ اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور اس جواب کو بھی اللہ نے یہاں نقل کیا کہ پھر اللہ کیا بولتے ہیں، پھر اللہ اس بندے کا کس طرح جواب دیتا ہے۔ فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ جب بندہ اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہوئے، دعاؤں کو سنتے ہوئے یہ کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، ہر عمل کا بہترین اجر دوں گا، مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے، یعنی نیکیاں مرد کرے، من ذکر او انثی۔ اب یہاں پر رک کر کے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندے نے معافی مانگی اور اللہ نے جواب کس طرح دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ غلطیوں کو معاف کرنے والی آیت بعد میں آ رہی۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ صرف معافی تلافی سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے گناہوں سے معافی مانگ لی اور بس ختم، بلکہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی معافی اس وقت ہوگی جب آپ نیک کام کرنے شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگ معافی مانگتے ہیں لیکن نیکیاں نہیں کرتے، اعمال نہیں کرتے، جو تقاضے ادھر سے ہوتے ہیں ان تقاضوں پر کھڑے نہیں اترتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی نیک کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا مطلب؟ صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، گناہوں سے مغفرت سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے معاف کر دیا، معاف کب کرے گا؟ جب بندہ نیک کام کرے گا۔ فرمایا اب اس کے لیے کیا کچھ ضروری ہے، تقاضے کیا ہے، وہ نیکیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پہلی چیز اللہ ان کو معاف کرے گا، ان کی مدد کرے گا جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ یقیناً ان صحابہ کرام کے بارے میں آیت ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہر زمانے میں یہ آیت ہمارے لیے گائیڈنس کا کام کرتی ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے تو کوئی ہجرت نہیں کی، تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نیکیوں میں سب سے پہلا کام ہر وہ غیر طریقہ چھوڑ دو۔ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کی خاطر مکہ چھوڑ دیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اے عام مسلمانوں، جب تمہارے سامنے تقاضا ہو کسی نیکی کا، کوئی نیک کام کرنے کا، تو گناہ کی طرف جو چیز تمہیں بلائے وہ چھوڑ دو، جو ایمان کے لیے خطرہ بنے اس کو چھوڑ دو، جو اسلامی کلچر کو داغدار کرنے والی کوئی رسم ہو اس کو چھوڑ دو، ہر وہ بات چھوڑ دو جو خدا کو پسند نہیں۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا۔ نمبر 2 وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے وطنوں سے، اپنے شہروں سے نکالے گئے۔ صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے مکہ سے نکالا، ہجرت پر مجبور ہوئے، اللہ نے ان کی کس شان سے مدد کی؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر نہ انہیں بادشاہت ملی، نہ انہیں اقتدار ملا، نہ کچھ وہ بہت بڑے لیول تک پہنچ گئے، حالانکہ ایمان والے تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن یہاں کوئی مدد نہیں آئی۔ انہوں نے جب ہجرت کر لی، اپنا وطن چھوڑ دیا اور وہ سارے تقاضے کرنے لگ گئے جو اللہ چاہتا تھا مدینہ جانے کے بعد، پھر اللہ کی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ اللہ نے مدینے کو پورے جزیرۃ العرب کا ایک اسلامک اسٹیٹ بنا دیا، انہیں خلافت دے دی، انہیں حکومت دے دی، انہیں بادشاہت دے دی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو میرے راستے میں ستائے گئے یا ستائے جاتے ہیں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جو لڑتے ہیں، بھڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، انہیں جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جائیں، ثوابا من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے یہاں بہترین ثواب ہے، بہترین رزق ہے. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو جو حالات سے دوچار ہوتے ہیں، دشمنوں کے ٹینکوں کو دیکھتے ہیں، دشمنوں کا لاکھ و لشکر دیکھتے ہیں. جنگ احد میں دیکھا کہ 1000 کا لشکر ہے. اب 1000 لشکر کے بعد اب جو تیسری جنگ ہونے والی ہے، جس میں یہود اور بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور مکے کے کافر اور مشرکین سب مل کر کے ایک الائنس کر کے جنگ احزاب اور غزوہ خندق کی تیاری ہو رہی ہے. تو جنگی ساز و سامان کو دیکھ کر کہیں کم ہمت نہ ہو جانا اور تمہاری ہمت پست نہ ہو جائے. حوصلہ دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر اور اس شہر سے اس شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک کے تیسرے ملک، یہ جو چلت پھرت ہے، یہ جو اسلحہ کی، ٹینکوں کی اور گن مشینوں کی تیاریوں کے جو خزانے جمع ہو رہے ہیں، اس سے گھبراؤ مت، اس سے پریشان نہ ہو. یہ تمہیں ان سے کہیں مرعوب نہ کر دے تو مرعوب مت ہو جانا، متاثر مت ہو جانا. یہ دھوکہ لگ سکتا ہے تمہیں، تمہاری آنکھیں یہ ساز و سامان کو دیکھ کر تو مرعوب ہو سکتے ہو. فرمایا یہ دھوکہ لگ سکتا ہے. لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان کافروں کی چلت پھرت. ساز و سامان سے لیس ہو کر جو چلت پھرت چالو ہے، آپ ابھی کی موجودہ دنیا پر نظر ڈالیں اور پھر اس آیت پر غور کریں. اللہ کب فرما رہا ہے، یہ قرآن کب اتر رہا ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے تقلب الذین کفروا فی البلاد. بلاد کہتے ہیں کنٹریز کو، ملکوں کو. ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک میں یہ جو دشمنوں کی چلت پھرت ہے اور میٹنگیں ہیں، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ فرماتا متاع قلیل. مسلمانوں، اسے دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان سمجھو. تم تو ایمان والے ہو، تمہاری سامنے جنت کا منظر ہے، تمہارے سامنے آخرت کا منظر ہے. آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمتیں جو ان کو ملی ہوئی ہے، یہ بس یوں سمجھے کہ چند چتھڑے ہیں. بس جیسے کوئی بلی یا کتوں کے آگے کچھ چیزیں ڈال دیتا ہے اور اس سے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. فرمایا متاع قلیل، اور تھوڑا سا ساز و سامان ہے. اللہ فرما رہا ہے تو اللہ کی بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی متاع قلیل، دنیا کے سارے ٹینکز متاع قلیل، دنیا کی ساری اسلحہ سازی کے انبار، بم اور وہ بڑے بڑے دنیا کو، پوری دنیا کو تباہ کر دینے والے، اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، سب تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اب آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے بہترین مہمان نوازی ان کا انتظار کر رہی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ساز و سامان تمہارے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، بہت بہترین ہے اس دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں. خیر للابرار. فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اس سے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی مکاری، ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں، ان کی پلاننگ جو ہمیشہ سے. اب آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اس بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتا ہوں. مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اعلان کر دیا کہ 4 مہینے تک انہیں مہلت دے دو. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک یہاں نہیں رہنا چاہیے. جو مدینے میں یہودی تھے ان کو مدینے سے باہر کھدیڑ کر کے رکھ دیا گیا. ایک قلعے میں وہ لوگ بند تھے، خیبر کے قلعے میں. خیبر کا قلعہ ہتھیاروں سے لیس، بڑا مضبوط قلعہ.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو فتح کیا. فتح ہونے کے بعد ان یہودیوں کو یہاں سے بھی نکال دیا گیا. اب جو یہودی یہاں سے نکالے گئے اور جو مکے سے مشرک نکالے گئے، جو ایمان میں داخل ہو گئے، آس پاس پورے علاقے میں یہ ڈنکا بج گیا کہ اب مسلمان کسی سے دبنے والے نہیں. تو کچھ لوگ واقعی دل و جان سے اسلام میں داخل ہوئے، کچھ لوگ منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے دکھانے کے لیے سیاسی اور پولیٹیکل دباؤ میں. تو ظاہر ہے ان لوگوں نے جیسے ہی ان کو موقع ملا تدبیریں کرنے لگے، پلاننگ کرنے لگے، سازشیں رچنے لگے. تو ان سازشوں کے نتیجے میں بڑا بھاری بھرکم نقصان ہوا ہے. مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو آپس میں لڑے ہیں، جنگیں ہوئی ہے. وہ ایک لمبی تفصیل ہے، امیر معاویہ کی، حضرت علی کی، حضرت عثمان کے دور میں، حسن حسین کے دور میں، یہ سب پوری تفصیل موجود ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بھلے سادہ دماغ رکھتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اپنی جو اوریجنل ان کی کتاب ہے تورات اس پر یقین رکھتے ہیں. ان میں سے ان کو اگر دعوت دی جائے، بات سمجھائی جائے تو ان کی بات، ان کے ذہن و دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کو کم چند سکوں میں یا چند ٹکوں میں بیچتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں، سودا نہیں کرتے زمین کا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں تم بھی یہ کام مت کرنا جیسے یہودیوں نے خدا کی آیات کو چند ٹکوں میں بیچ دیا، اللہ کی آیات کو چند سکوں میں بیچ دیا. تو غداری مت کرنا، قرآنی آیات میں، حدیثوں میں چینجنگ مت کرنا، اپنی مطلب کی حدیثیں مت نکالنا، اپنی مطلب کی بھی اس کو لے لینا اور جو اپنی مطلب کی نہیں ہے اس کو اس کی طرف نظر بھی نہیں کرنا. ایسا تم مت کرنا. ایسا کرو گے تو گویا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ اپنی من مرضی سے خدا کی آیات کو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. پھر تمہارا بھی وہی اثر ہوگا جو یہودیوں کا ہوگا. ایسا مت کرنا. اب آخری آیات جو یوں سمجھیے کہ ایک ضرب ہے، کامیاب کون لوگ ہیں. یہ ساری ہدایات دینے کے بعد کہ جو ہجرت کرتے ہیں، پھر نکالے جائیں تو نکل گئے، اللہ کے راستے کی تکلیفیں جھیلی، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے اور کوششیں کرتے رہے. پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں اب ایک نصیحت کر رہا ہے. اے ایمان والو، یہ وہ آیت ہے کہ اس آیت پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم. 4 باتیں کہی گئی سورہ آل عمران کی آخری آیت. پہلی بات فرمایا اے ایمان والو، یعنی اللہ نے جو بلایا اور مخاطب کیا تو یہ کہا کہ اے وہ لوگ جو اپنا ضمیر، اپنا دل و دماغ، اپنا وجود مجھے بیچ چکے. یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کو اللہ نے پھر سے یاد دلایا. فرمایا اے ایمان والو. کیا مطلب؟ اے وہ لوگ جو خدا کو خدا مان چکے، اے وہ لوگ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے. فرمایا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ 4 کام کر لو لعلکم تفلحون، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ. فرمایا اصبروا، صبر کرنا. کیا مطلب؟ استقامت دکھانا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. وصابروا، اور صبر کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. کیا مطلب؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کفار ہے، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو باطل پرست ہے اور یہ جو باطل طاقتیں ہیں، یہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ مسلمان صحیح ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس بہترین سسٹم ہے، انہیں پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئے، اسی لیے تمہارے دشمن بنے بیٹھے. ان کو حسد ہے، ان کو جلن ہے، وہ تمہیں اسی لیے مٹانا چاہتے ہیں. اور ان کو خود کو یہ پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ان کے پاس. نہ آخری کتابیں ہیں، نہ کچھ نبیوں کی گائیڈنس ہے. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، ایک ایشور ہے، ایک لارڈ اور گاڈ ہے. وہ یہ بات جانتے ہیں،
اتنا حق غلط پر ہوتے ہوئے بھی، باطل پر ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ جب اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اتنا وہ اپنے آپ کو، اپنا جان و مال تمہارے خلاف لگاتے ہیں اور وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سالوں سے لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف، سالوں سے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنے سپنوں کو وہ اپنے آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی محنتیں کامیاب ہو رہی ہیں، وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، تو اے مسلمانوں تم حق پر ہوتے ہوئے تم نے کتنی ثابت قدمی دکھانا چاہیے؟ تم تو حق پر ہو، تو تم نے حق پر ہوتے ہوئے دشمنوں کی ثابت قدمی کے مقابلے میں تم نے زیادہ ثابت قدمی دکھانا ہے، اس لیے کہ تم حق پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یعنی صبر کے معاملے میں سبقت لے جاؤ دشمن کے مقابلے میں۔ دشمن جو صبر کرتا ہے، دشمن جو ثابت قدمی دکھاتا ہے اپنے باطل پرستی پر، تم حق پرست ہو تو اس میں اور زیادہ صبر دکھاؤ۔ تیسری، ورابطو، سرحدیں سنبھال لو، مورچے سنبھال لو، جو بھی سرحدیں ہیں، جو بھی حد بندیاں ہیں، ان حد بندیوں پر پہرے ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر پھرے، تم غافل ہو جاؤ اور دشمن اللہ بول کے تم کو اچک کر دے۔ اس کو کہا گیا ورابطو، کیا مطلب ہے مسلمانوں؟ ایک پل کے لیے بھی غافل پرستی کی زندگی مت جینا، ہمیشہ ہوشیار، باخبر، خبردار، چوکنا رہنا۔ ورابطو واتقوا اللہ، ان تمام باتوں کی ایک ہی جڑ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ۔ اگر اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ سورہ ختم ہوئی اور اللہ نے سورہ نساء شروع کی۔ اس سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا، پھر کہا ڈرو اپنے رب سے۔ سورہ ختم ہوگی، آگے پھر وہاں پھر کہا جا رہا ڈرو اپنے رب سے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے، اور جس بندے میں ڈر نہ ہو اس کو ساری ترتیب بتا دو، ساری ترتیب بتا دو، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ ڈر کب آتا ہے؟ یہ آتا کب ہے؟ اس کو ڈر کو لانے کے لیے اللہ کا ڈر بندے کے دل میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ واپس سے جائیے اور اس رکوع کی پہلی آیت کو پڑھیے۔ جو بندہ خدا کی کائنات میں غور کرتا ہے، اللہ کی تجلی میں غور کرتا ہے، سمندروں کی لہروں میں غور کرتا ہے، سولار سسٹم میں غور کرتا ہے، پھر وہ خدا کو پہچانتا ہے تو خدا کی عظمت کا، جلال کا، جبروت کا، مالکیت کا، حاکمیت کا اور اللہ کے اس وقار کا، اس قدرت کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو عظمت آتی ہے، پھر خدا سے ڈرتا ہے کہ میرا خدا اتنا بڑا، اتنا بڑا، تو پھر ڈر بیٹھتا۔ اس لیے آخر میں کہا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔